ڈاکٹر صاحب اس سب میں جان کیری صاحب بھی تو آ رہے ہیں. اب جان کیری صاحب تشریف لا رہے ہیں. اچھا اب جان کیری صاحب آ رہے ہیں پاکستان میں اور جان کیری صاحب افغانستان بھی جائیں گے, وہ بھی دیکھیں گے کیا سیاپا ہوا پڑ گیا. عبداللہ اور اشرف غنی ابھی تک کابینہ نہیں بنا پا رہے, تو اشرف غنی ان کو آ کے ان کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہو گیا بھائی. اب مصیبت یہ ہے اس پورے کھیل کے اندر کہ آپ کی عسکری قیادت اور آپ کے سویلینز ایک پیج پہ نہیں ہیں. آسما جہانگیر کہہ رہی ہیں کہ سافٹ کو ہو گیا. سافٹ کو سے نرم بغاوت کہہ دیں یا نرم ماشاء اللہ کہہ دیں, جو بھی کہیں سافٹ کو, یہ ہارڈ کو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ریاست معاملات جو ہیں وہ بہرحال فوج نے چلانے ہیں. فوج کے اوپر پریشر, جنرل راحیل شریف یقیناً پریشر ہوگا کہ یہ کیا مذاق ہے, یہ 150 بچے اور یہ پورے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا معاملہ ہے. آپ ان کو میسج صحیح کنوے نہیں کر رہے, اور یہ 1 سال سے ہو رہا ہے معاملہ, یہ پچھلے سال 1.5 سال سے مستقل چل رہا ہے. آپ اس کو اس وقت سے شروع کر دیں جب مشرف صاحب کے اوپر گارنٹی دی گئی تھی کہ آپ مشرف صاحب, یہ ہمارے سامنے سارا قصہ, اب وہ باتیں تھی نا جو واقعی جہاز آ گیا تھا, گارنٹی واقعی دی گئی تھی, شہباز شریف, چودھری نثار, وہ سارے ہمارے سامنے قصے. پھر جیو کا معاملہ ہوا اور دنیا پیدا ہوئی, پھر اور معاملات ہوئے اور دنیا پیدا ہوئی, پھر آپ نے ان کی افغان انٹیلیجنس سے جا کے کچھ اور بات کی اور دنیا پیدا ہوئی. آپ کے لوگ مودی صاحب کے ساتھ آپ نے معاملات طے کیے, وہاں دنیا پیدا ہوئی. اب وہ دوریوں کو قریب کرنا ہے اور یہ کام یہ بہت ضروری ہے. آپ جنرل راحیل شریف نے جو آج بات کی ہے, جو ان کی میں اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا ESPR کی, بڑے محتاط انداز میں ان کے الفاظ ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے, یہ بدقسمتی ہے, اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ جو سویلینز ہیں, دیکھیں یہ سویلینز اپنی اتھارٹی کیسے اپنی اتھارٹی کو بحال کرتے ہیں. ملک میں سویلین رول ہونا چاہیے, ماشاءاللہ کو اٹھا کے آپ کو کچرے کے ڈبے میں ڈال کے اس کو پھینک دینا چاہیے ایک طرف. سویلینز اپنا رول اس طرح بحال کرتے ہیں, نمبر 1 کہ گورننس دیں لوگوں کو. کسی آدمی کو دلچسپی نہیں ہے, جو میں پہلے کہتا ہوں کہ خلافت آئے یا کوئی ڈکٹیٹر آ جائے یا کوئی بادشاہ آ جائے یا کوئی صدر آ جائے, چاہیے ہمارے گیس کا بل کتنا ہے, ہمارے مہنگائی کا کیا حال ہے, جو بنیادی حقوق ہیں. اب یہ جو یوزول سسپیکٹس بیٹھے ہیں سارے یوزول سسپیکٹس, میں ان کو یوزول سسپیکٹس لیے کہتا ہوں کہ یہ اتنے ناموں سے, اتنے سالوں سے, اتنے ناموں سے گھتے پٹے, اتنے یہ یعنی ان کے پاس نہ کچھ کہنے کے لیے رہ گیا ہے, نہ ان کے پاس کوئی بات کرنے کو رہ گئی, سوائے اس کے کہ میں 15 دفعہ الیکٹ ہوا ہوں جی, یہ آپ کی خوبی ہے یار, آپ چھوڑ دو کیسے آپ الیکٹ ہوں, 15 دفعہ فلانی جگہ سے میں جیتا ہوں, میں 8 دفعہ وزیر رہا ہوں, میں 50 دفعہ پتہ نہیں کیا رہا ہوں ضلع کونسل کا. یہ ان کی حالت ہے اور یہ یوزول سسپیکٹس ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کچھ بھی کسی پارٹی سے کہ وہ 3-4 ہر پارٹی نے رکھے ہوں اپنے, وہ آگے کر دیں آئینی ماہر, یہ آئینی ماہر ہمارا, یہ فلانا ماہر, یہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے اب ملک نہیں چل رہا, اس سے کام نہیں چل رہا. آپ چھوڑ دیں کہ یہ کیا کریں گے کل, کیا نہیں کریں گے, کیونکہ سب نے کیوں یہ چوریاں اور سب کے وہ چور کی داڑھی میں تنکے ہیں. سب کو پتا ہے کہ ہم نے آگے جا کے یہ ذرا سی چون چاں کی, ہم ہی پکڑے جائیں گے اور بری طرح پکڑے جائیں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ امریکنز اور بڑی بہت کوشش ہوئی کہ یہ واشنگٹن اور پنڈی کا معاملہ خراب ہو جائے, ہو بھی گیا تھا خراب, بیڑا غرق ہو گیا تھا 2010, 2011, 2012 میں بیڑا غرق ہوا تھا. اب ان کو فیلنگ ہو رہی ہے کہ یار یہ کیا چکر ہوا ہے, یہ جو جنرل راحیل شریف کو وہاں پہ پروٹوکول ملا, سنڈے کے دن جان کیری بھی مل گیا کہ تھینکس گیونگ کی چھٹیاں تھیں, یہ کیا ہوا, اچھا کوئی ایکسس بیگیج نہیں ہے, کوئی ایکسس بیگیج نہیں ہے. پہلے جو آپ کی عسکری قیادت تھی ایکسس بیگیج تھا ان کا, ان کے ایکسس بیگیج تھے, دیکھیں نا, مطلب جنرل کیری صاحب کے اپنے مسائل تھے, NRO کیا ہوا تھا, ان کے بھائیوں کے ایشوز تھے, اور باتیں بہت ساری چلتی تھی, ایکسٹینشن انہوں نے لے لی تھی. ان کی ایکسس بیگیج ہی نہیں ہوئی. مطلب راحیل شریف کی کیا بات کریں گے آپ, کیا پروفائل نکالیں گے کہ بھائی شہید ہوا ہے, یہ پروفائل نکلے گا نا. پروفیسر سوجر ہے, سیدھی بات کرتے ہیں, یہ نکلے گا پروفائل. اچھا رضوان اختر صاحب کا کیا پروفائل نکلے گا, اسٹیٹ آدمی ہے, سندھ سے آ رہا ہے, سارے معاملہ جانتا ہے, کسی پارٹی کی طرف جھکاؤ نہیں, یا تو کسی ایک پارٹی کی طرف جھکاؤ تو ہو نا. اگر آپ نے چلے آپ کہیں گے جی ایم کے ساتھ مسئلہ ہے آپ کے, تو آپ نے لیاری گینگ کو چھوڑ دیا, نہیں, ہر طرف اکراس دا بورڈ کردن جماعتوں کے بھی لوگ پکڑے, طالبان کے اتنے لوگ TTP والے اور یہ دہشت اتنے مارے, اتنے پکڑے, اتنے اریسٹ ہوئے, مقابلے ہوئے, رینجرز کی شہادت ہوئی, سب کچھ ہوا. تو آپ اکراس دا بورڈ, اب وہ بھی بندہ نہ کسی 2 نمبر کام میں وہ بھی انوالو نہیں ہے, تو کہاں سے ڈھونڈیں یار, کسی ٹائکون کو تلاش کرو, اور یار کوئی پلاٹ پرمٹ والا بندہ ہو, کوئی زمینوں کا قبضے والا بندہ ڈھونڈو, کہیں سے ڈھونڈو, کوئی مل نہیں رہا. اب جب آپ کو ایسے لوگ نہیں ملتے, کیونکہ کرپٹ سسٹم ہے نا, یہ کرپٹ سسٹم دوسروں کو کرپٹ کر کے آگے چلتا ہے. اس کی بقائی اس کھیل میں ہے کہ کس طرح کرپٹ کریں. اس سسٹم میں اب ایک ایسے لوگ آ گئے اتفاق سے جو بالکل آرام سے بیٹھے ہیں, جن کے اوپر کہیں کسی محفل میں کہیں کوئی کونے خدرے میں کہیں کوئی بات نہیں ہو رہی, نہ فوج کے سرکلز میں نہ ڈپلومیٹک سرکلز میں, کہ یار ان کے اوپر یہ کوئی ایک نشان لگا ہوا ہے, کالا دھبا لگا ہوا ہے. اب ان کو کیسے ڈیل کریں آپ یار. اب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے, ایک یہ بیٹھا ہوا ہے سامنے
اور جی ہم تو دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں، اور اس کی اتنی موٹی ایک فائل پڑی ہوئی ہے نیچے، چوری چکاری، اسمگلنگ، منی لانڈرنگ، دھوکے بازی. وہ رضوان اختر صاحب دیکھ رہے ہوں گے، اچھا یہ اچھا کیا کہہ رہے تھے، اچھا آپ ہمارے ساتھ ہیں، اچھا دل و جان سے ساتھ ہیں. اور وہ یہ فائل ایک کی پڑی ہوئی ہے، دوسرے کی ادھر پڑی ہوئی ہے. ایسے لوگ کیا بات کریں گے؟ ایسے لوگ کس منہ سے سویلین اتھارٹی؟ پاکستان کی بدقسمتی یہی ہے. تو پھر کل کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ یہ کیا کریں گے پھر اگر ان کے پاس پیسوں کا؟ لوڈو کھیلیں گے بیٹھ کے، لوڈو کھیلیں گے، تاش کھیلیں گے بیٹھ کے، شام کو اسٹیٹمنٹ آ جائے گی، کھانا کھائیں گے، ہم سب ایک ایک نعرے لگائیں گے. یہ سسپیکٹس آدھے سے زیادہ لوگوں کو جیل میں ہونا چاہیے، آدھے سے بھی زیادہ. یہ تو کیا میں کہوں ان کو. ابھی مجھے کالعدم جماعتیں کسی اور نام سے کام، اس پہ کون عمل کرے گا؟ کالعدم جماعتیں کسی اور نام سے کام کریں گی تو ان پہ پابندی لگے، اس پہ بھائی کون کام کرے گا؟ یہ کس کو کون کام کرے گا اس کے اوپر؟ پنجاب حکومت سے کوئی کام کرے گا؟ سندھ حکومت سے کوئی کام کرے گا؟ بلوچستان حکومت سے کرے گا؟ کے پی میں کون کام کرے گا؟ آپ ان کے بغیر تو آپ چل نہیں سکتے. یعنی دیکھیں نا، خوف زدہ لوگ ہیں یہ خوف زدہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ آپ کی وہ اشرافی ہے جو ڈری ہوئی اندر سے کہ یار کسی دن ہماری چوری پکڑی نہ جائے، اور یہ ڈر کے کام کر رہے ہیں سارے. یہ سب انگوٹھے لگا رہے ہیں، یا تو ان کو باہر سے پیسہ آ رہا ہے. اچھا وہ این جی اوز کی بھی شروع ہو جائے گا کام کہ کون سی این جی او بنی ہے، کس نے کہاں سے پیسہ کھا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے سارا. اب اس سے یہ ڈرے ہوئے سارے. تو یہ ڈر کے پہلے انہوں نے آنکھیں دکھاتے ہیں، تھوڑی سی آنکھیں دکھاتے ہیں، اس کے بعد یہ پیروں میں گر جاتے ہیں. اس کا کیسا لگ رہا ہے کہ ملٹری کورٹ میں دہشت گردوں سے زیادہ سیاستدان خوفزدہ ہیں اس وقت؟ وہ ایک ہی ہے نا سر، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے تو ہے نا. دہشت گردی میں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں ساری. کالعدم جماعتیں، دہشت گرد، یہ سارے. اکنامک ٹیررزم کیا ہے بھائی؟ ایک کے بچے کو جو کا گلا کٹ گیا، اور ایک کا بچہ جو ہے تھرس میں مر گیا، تو وہ بچہ نہیں تھا، وہ دہشت گردی نہیں ہوئی؟ ایک کا بچہ جو ہے وہ مارا گیا ماڈل ٹاؤن کے اندر، وہ دہشت گردی نہیں ہوئی؟ ایک کا بچہ یہاں اسلام آباد کی سڑکوں پہ مار دیا، وہ دہشت گردی نہیں ہوئی؟ دہشت گردی کو ڈیفائن بھی تو کرنا ہے نا آپ نے. دہشت گردی کیا؟ دہشت گردی وہی ہے جو آدمی کی داڑھی ہوگی وہی دہشت گردی ہے، کہ جس کی جو آدمی داڑھی لے کے بیٹھا ہوا وہی دہشت گرد ہوگا صرف. باقی یہ جو وائٹ کالر اور ایسے بیٹھے ہوئے سارے ٹٹو بٹو، یہ دہشت گرد نہیں ہے کیا؟ یہ ان کو نہیں پالتے کیا؟ دیکھیں بات، جو یہ ڈر رہے ہیں اور خوف زدہ ہو کے انگوٹھے لگانے میں مجبور ہو گئے. ورنہ تو یہ لوگ ہیں، وہ تو کرنا پڑ رہا ہے نا، کرنا پڑ رہا ہے ان کو. اور یہ اس ملک میں بدقسمتی ہے آپ کی سویلین لیڈرشپ کی، جس کی وجہ سے آپ کی سویلین لیڈرشپ فیل ہو جاتی ہے. آپ کی سویلین لیڈرشپ فیل ہو جاتی ہے. ہم منی لانڈرنگ ختم کریں گے، اور خدا کا واسطہ یار منی لانڈرنگ ختم کریں گے، آپ خود بخارات بن کے اڑ جائیں گے ہوا میں. آپ چلی منی لانڈرنگ پہ رہیں، آپ کا پیسہ ہی باہر سارا. آپ تو ٹرانزٹ پہ آئے نا. یہ پاکستان کا ویزا ٹرانزٹ ویزا لے کے نہیں ہوتا. وہ وہاں سے لندن سے چلیں تھوڑے دن پاکستان قیام ہو گیا، پھر لندن، تو دبئی سے چلیں تھوڑے دن قیام ہو گیا. وہ ٹرانزٹ ویزا پہ پاکستان آئے ہوئے ہیں آپ. اور ٹرانزٹ ویزے کے اوپر رہنے والے حکمران جو ہیں وہ کیا اس ملک کو دیں گے؟ اور کیا اب سامنے آ گئی؟ اچھا وہ فوج جلدی میں، وہ جلدی کرو، وہ انڈیا کے ساتھ ٹینشن، وہ بارڈر ادھر افغانستان، جون کے کسی کے پاس ٹائم ہے اتنا؟ اور اب آپ دیکھیں اتنے اجلاس پورے سال میں کہیں ہوئے جا کے؟ بڑا در جاگ اٹھا ہے افسانہ پشاور کا. وہ آئی ڈی پیز مر رہے تھے وہاں پہ، وہ وہاں بم پھٹ رہے تھے بازاروں میں، اس وقت تو عیاشیاں ختم نہیں ہوئی. اب چونکہ پتہ چل گیا کہ فوج غصے میں، اور فوج کا بھی پارا جو ہے وہ بالکل کراس کر رہا ہے، اور نئی لیڈرشپ آ گئی جو جس کے ساتھ آپ یہ رنگ ریلیاں اور ڈھول تماشی نہیں کر سکتے بیٹھ کے. تو اب آپ ڈرے ہوئے ہیں. اب آپ اچانک ہم سب ایک ہیں، ہم سب اچھے بچے ہیں، ہم سب نیک بچے ہیں، ہم سب یوں کریں گے، ہم یوں کریں گے قوم اور ملک کی خاطر. یہ دہشت تو یہ سارے سیاستدان یہ مانے یا نہ مانے، جو ہونا ہے وہ ہوگا. عدالتیں بنیں گی، قوم بالکل مینٹلی تیار ہے کہ لوگوں کو ٹنگنا چاہیے، لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے. اور